بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. مسلمان آپس میں بھائی بھائی، ایمان والے آپس میں بھائی بھائی. دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. ٹھیک ہے جی، یعنی مومن یعنی ایمان والے جو ہیں وہ مومنوں پر نرم اور کافروں پر سخت. ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے حسد، قطع تعلق، ایک دوسرے سے منہ پھیر لینا، ایک دوسرے سے پیچھے ہٹ جانا، بھاگ جانا، کنی کترانا. اس پر میں آج بات کروں گا، اور آپ اندازہ کریں کہ ہمارے معاشرے کی ایک سب سے بڑی ذلت اور گمراہی کی سب سے بڑی وجہ یہ حسد. اس حسد کی وجہ سے خاندانوں کے خاندان تباہ ہوئے، لوگ آپس میں تباہ ہوئے، رشتہ داریاں ختم ہوئی. اور ہم نے اس حدیث کے اور اس نبوی فرمان کو نعوذ باللہ مسلمانوں نے ٹھکرایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ذلت ان مسلمانوں کے اوپر مسلط کر دی. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھی کافروں پر سخت ہیں، آپس میں بڑے نرم دل ہیں. تو ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے پر آپس میں بڑے نرم دل ہوتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله اخوانا ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث. حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. اب حسد ہوتا کیا ہے؟ حسد کسی کی نعمت کو دیکھ کے اس کے زوال کی تمنا کرنا کہ اللہ اس سے یہ نعمت چھین لے، مجھے دے دے. کسی کی بیٹی کا اچھا رشتہ ہو گیا، یا اللہ اس کی بیٹی کا اچھا رشتہ کیسے ہو گیا، کل تک تو یہ ایسے تھے. کسی کو اللہ نے اموال دے دیے، نعمت دے دی، اللہ نے اس کو فراوانی دے دی، ہم نے فوراً کل تک تو یہ اتنے غریب تھے، سائیکلوں پہ جاتے تھے، آج جناب یہ کام کر رہے ہیں. اور ہم نے یہ دیکھا کہ ایک غریب آدمی، اس نے اپنی اولاد کو پڑھایا لکھایا، اللہ نے اس کو نعمتوں سے نوازا، ہم نے اس کے متعلق یہ بات چیت شروع کر دی کہ بھی کل تک تو اس کے پاس کچھ نہیں تھا، آج دیکھ لیں اس کے حالات کیا ہے. آج آپ اللہ تعالیٰ کے اس نظام کو نہیں سمجھتے کہ تلک الایام نداولها بین الناس. اللہ تعالیٰ دنوں کو لوگوں کے درمیان پھیرنے والا ہے، وہ رب ہے، اس کو پتہ ہے کہ آج کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا. حاسد کی اصل جو بنیاد ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ ہے. حسد کرنے والا نعوذ باللہ وہ اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ کی تقسیم پر جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے. تو فرمایا کہ نہ ایک دوسرے کو پیٹھ دکھاؤ، ولا تحاسدوا، نہ حسد کرو، نہ پیٹھ دکھاؤ، ولا تقاطعوا، اور نہ آپس میں تعلق کو منقطع کرو. سبحان اللہ، ایمان، اسلام، عقیدہ توحید آپ کو کتنا خوبصورت انداز میں مضبوط ایک معاشرے کی گارنٹی دیتا ہے، لیکن ہم اس گارنٹی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیونکہ میری اور آپ کی، یعنی میں سب سے پہلے میں اگر اپنی بات کروں تو یہ میری ذات کو جو چیز پسند نہیں ہوتی وہ قابل قبول نہیں ہے، نعوذ باللہ. حالانکہ اسلام، ایمان، عقیدہ توحید آپ کی یعنی آپ کے پرامن معاشرے کی گارنٹی دیتا ہے. تو اب آگے آئیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. اور وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَن يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بول چال کو چھوڑے رکھے. اب آگے آ جائیں، اس حدیث کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک دوسرے سے بغض نہ کرو، ایک دوسرے کی نعمتوں کو دیکھ کے جلا نہ کرو، ایک دوسرے کی تعلیم کو دیکھ کے جلا نہ کرو، ایک دوسرے کی صحت کو دیکھ کے جلا نہ کرو، ایک دوسرے کے اموال کو دیکھ کے جلا نہ کرو.
بلکہ ایک کام کیا کرو، اللہ سے طلب کیا کرو کہ یا رب مجھے بھی عطا فرما، مجھے قوت دے، مجھے طاقت دے، مجھے ہمت دے کہ میں اللہ یہ سب کچھ میں بھی حاصل کروں. اور اللہ تو وہ دینے والا ہے. اور ایک شیخ ہے، انہوں نے تو حاسد کے متعلق یہ کہا کہ حاسد ہمیشہ دو قسم کے عذاب میں مبتلا ہوتا ہے. ایک وہ عذاب جو اس نے کسی کو دیکھا اور وہ اندر ہی اندر کڑتا رہا. دوسرا عذاب وہ کہ وہ اس نعمت سے، جس نعمت کو دیکھ کے وہ کڑتا رہتا ہے، اللہ ساری زندگی اس کو وہ نعمت عطا نہیں کرتا، کیونکہ وہ حاسد جو ہے وہ اللہ کی تقسیم کے اوپر وہ راضی نہیں ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے منع فرمایا ہے. اب اکثر یہ ہوتا ہے کہ جی مثال کے طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم زندگی گزارتے ہیں، ایک دوسرے سے آمنا سامنا ہوتا ہے، منہ پھیر کے ایک اس طرف چلا جاتا ہے، دوسرا اس طرف چلا جاتا ہے. ہم بظاہر مسلمان ہیں، لیکن ہماری زبانوں اور ہمارے اعمال سے اور ہمارے ہاتھوں سے جو لوگوں کو تکلیفیں پہنچتی ہیں اس پر ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی. تو اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث کی روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تفتح ابواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا رجل كانت بينه وبين اخيه شحناء فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا انظروا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. وفي رواية تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين وذكر نحوه. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، پیر اور جمعرات کے روز جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ہر اس بندے کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے جو شرک نہیں کرتا. اللہ ہر اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو شرک نہیں کرتا، سوائے اس آدمی کے کہ اس کے کسی مسلمان بھائی کے درمیان دشمنی ہو اور کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو مہلت دی جائے کہ یہ صلح کر لیں، اور ان دونوں کو صلح تک کی مہلت دے دی جاتی. صلح کر لیں گے تو سوموار اور جمعرات کو میرے اور آپ کے اعمال بھی اللہ کے ہاں پہنچیں گے، اللہ ہمیں معاف کر دے گا. سوموار اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف کر دیتے ہیں، اس بندے کو کلیئر کر دیتے ہیں، اس بندے کے معاملات کو اللہ تعالیٰ بہتر کر دیتا ہے، جس کے درمیان اس کے بھائی اور اس کے درمیان کسی بھی قسم کا کوئی جو نزع ہے، کوئی لڑائی ہے یا کوئی جھگڑا ہے وہ نہ ہو، وہ آپس میں صلح کر کے ایک معاشرے میں رہتے ہو. اور اس حدیث کا جو فائدہ ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ اس میں بھی باہم دشمنی، بغض اور عناد کو جنت سے محرومی کا سبب بنایا گیا. جنت سے محروم کر دیا جائے گا ہر وہ شخص جو آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں. اور دوسری بات یاد رکھیں کہ ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی اس وقت جو ضلالت ہے یا ہمارے اندر جو سب سے بڑی جو مصیبت ہے اس معاشرے کے اندر اور مسلمان معاشرے کے اندر، وہ حسد ہے. میں حسد پر بے شمار ویڈیوز بنا چکا ہوں، اور حسد کے متعلق ہمارے پاس آئے روز یعنی محسود ایک حاسد ہوتا ہے، حسد کرنے والا ایک محسود ہوتا ہے جس سے حسد کیا جا رہا ہے. ہمارے پاس بے شمار لوگ آتے ہیں جن سے حسد کیا جاتا ہے، اور ان کے اوپر شیاطین مسلط ہوتے ہیں، وہ بیمار ہوتے ہیں، وہ مسائل کا شکار ہوتے ہیں، ان کے اوپر جنات مسلط ہوتے ہیں، اور وہ بیچارے یعنی ہر لحاظ سے کسی نہ کسی آزمائش میں وہ مبتلا ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اور جو حاسدین ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو حاسدین سے محفوظ فرمائے، حاسدین کو اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے، اور حاسدین کے دلوں میں اللہ تعالی ایمان کی روشنی کو اللہ منور کر دے، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرنے والے معاملات کو ختم کر سکیں. وجزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.